واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. آپ مل کر دعا کریں گے. صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا منگو دعا بیمار واسطے منگو دعا میرے جے بیمار واسطے اور گزرے نیازی زندگی عشق نبی وچ گزرے نیازی زندگی عشق نبی وچ نعتاں میں پڑھدا رہاں میٹھے منچھار واسطے نعتاں میں پڑھدا رہاں میٹھے منچھار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے کیتا یار نے ایک یار واسطے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، آج ہم پاکستان کے ایک چھوٹے سے علاقے بونگا حیات جو کہ پاک پتن شریف کے قریب ہے وہاں موجود ہیں. مگر اس چھوٹے سے علاقے نے اتنا بڑا اجتماع کیا ہے، یہ واقعی بڑی حیرت انگیز بات ہے. اللہ کریم ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے کہ جہاں جائیں الحمدللہ عاشقان رسول بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں. اللہ کریم آپ سب کا آنا، جنہوں نے اس اجتماع کو سجایا، اس پنڈال کو سجایا، اس کی دعوت دی، اس پر خرچ کیا،
میرا رب ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آج یہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے, ہم سب پر اپنی رحمتوں کے نزول کا سبب بنا دے. علماء بھی بڑی تعداد میں آئے ہیں, آپ سب کا بھی شکریہ ادا کروں گا. باقی معززین جو آئے ہیں, اللہ آپ سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے. مجھے کہا گیا کہ اردو کے ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑی سی پنجابی بھی بیان میں بولنی ہے, کیونکہ اردو ہر کوئی سمجھنے میں اتنا زیادہ آسانی نہیں ہے. تو میری پنجابی اتنی اچھی نہیں ہے, بٹ میں انشاءاللہ ٹرائی کروں گا. چلے میری بھی کچھ نہ کچھ پریکٹس ہو جائے گی, تو کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اگر دنیا میں تو سوال کروں کہ مشہور لوگوں نو ملن دا بہت سارے لوگوں نو شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور آج کل تو صرف ملاقات نہیں کرنی ہوندی, ایک اور تمنا ہوندی ہے کہ ملاقات دے نال سانو تواڈی سیلفی بھی چاہیے, ٹھیک ہے نا. مگر میں اگر ایک سوال تواڈے نال کروں کہ قیامت دے دن وہ کون سی ہستی ہے جنہاں دے نال تانوں ملن دا سب سے زیادہ شوق ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے جس سے ملنے کو ہر کوئی چاہتا ہوگا؟ اب اس وقت بونگا حیات میں جتنے اسلامی بھائی ہیں, اگر سب لوگ مل کر چاہیں کہ کسی ایک بندے سے ملنا ہے تو بہت مشکل ہے. اتنے سارے لوگوں دے نال وہ ایک بندہ کیسے ملے گا؟ ٹھیک ہے, مگر کبھی تسی سوچا کہ قیامت دے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ اس وقت دنیا 8 ارب لوگ رہندے نے. قیامت دے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ اس دنیا چاہے ہوں گے وہ سارے ہی قیامت دے دن ہوں گے نا. پتہ نہیں کتنے ارب لوگ ہوں گے. اچھا, اگر میں ایسا سوال کروں کہ اس دن سارے مسلمان کس ہستی دے نال ملاقات دا شوق رکھ دے ہوں گے, تو وہ کوئی اور نہیں, وہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا سے جس کی ملاقات ہو جائے, سبحان اللہ, اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے نا. مگر اربوں لوگوں میں یہ پاسبل کیسے ہوگا؟ کیسے ممکن ہوگا کہ اسی سرکار دو عالم علیہ السلام دے قریب بھی ہو جائیں اور انہاں دے نال ملاقات بھی ہو جائے؟ ایک اجتماع ملاقات کرنا ایک بندے نال مشکل ہے, تو اربا لوگاں وچ کیسے ملاقات ہوگی نبی پاک دے نال؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود ہی اپنے نال ملاقات دا ایک فارمولہ سانو دسیا ہے. حدیث پاک تو انہوں سنان جانا ہوں کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا, میں کل بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا. آئے ہائے, کس سے ملاقات ہوگی؟ سرکار دو عالم علیہ السلام سے, مجھ گناہگار کی. آپ سوچیں کتنا بڑا انعام ہے. آپ کو پتہ ہے پیارے آقا کا دیدار ہو جانا بڑی بات ہے, نبی پاک کا قرب مل جانا بڑی بات ہے, ملاقات ہو جانا, میرا جسم انہاں دے مبارک جسم دے نال ٹچ کرے گا, مصافحہ ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہو کتنی بڑی سعادت ہے. حضرت انس بن مالک سے پوچھئے کہ نبی پاک کسی چیز کو ٹچ کر دیں, پیارے آقا مس کر دیں, وہ کتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک رومال تھا, ایک چادر, دسترخوان. ان کا بڑا عجیب فارمولا تھا. تو انہوں کسی کپڑے نو دھونا ہوتا ہے, ماڈرن زمانہ ہے, واشنگ مشین ڈال دینے, وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے. حضرت انس بن مالک کے پاس بھی بڑی کمال کی واشنگ مشین تھی. وہ اپنے اس کپڑے کو جو میل دور کرنا ہوتا تھا نا, تو وہ کسی پانی میں یا جناب کسی بالٹی میں نہیں ڈالتے تھے, وہ آگ میں ڈال دیتے تھے. میل جل جاتا تھا. کپڑا سنو کہ جس کپڑے کو حضرت پیارے آقا ٹچ کر دیں اسے دنیا کی آگ نہ جلائے, جس امتی کو ٹچ کر دیں اسے دوزخ کی آگ کیسے جلائے؟ آقا سے ملاقات. تو اب نبی پاک سے ملاقات کتنا آسان فارمولہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جو مجھ پر 50 باری, صرف 50 بار روزانہ درود پاک پڑھ لے, کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. اب فضول باتیں کرنے میں پورا دن گزار دیتے ہیں, موبائل فون ہاتھ میں ہو تو گھنٹوں گزار دیتے ہیں, چائے کے ہوٹل پر بیٹھے تو کھڑے ہی نہیں ہوتے. اتنی فضول باتیں کرنے کا ٹائم ہے, اور ٹائم نہیں تو درود پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے.
ٹائم نہیں تو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، ٹائم نہیں تو تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں. کیسی زندگی گزار رہے ہیں ہم؟ حالانکہ اتنے بڑے بڑے انعام ہمارے لیے رکھے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کرنے پر. دیکھا جائے تو بڑے بڑی ایفرٹ نہیں ہے، تھوڑی سی دیر میں ہم لاکھوں کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں، مگر ہم اپنا وقت ضائع کیے جا رہے ہیں. یہ ایک ایک سانس قیمتی ہے. یقین کرے جب انسان کا انتقال ہو جائے گا نا، وہ تمنا کرے گا کہ اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ایک بار سبحان اللہ کہہ لوں، ایک بار 2 رکعت نماز پڑھ لوں، ایک بار کلمہ پاک پڑھ لوں. پھر موقع نہیں ملے گا. آج موقع ہے نا، جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ پورا نہیں لگا. نہ پسینہ بہا، نہ ہل چلایا، نہ بیج ڈالا، نہ کھاد ڈالی، نہ پانی ڈالا، کچھ نہیں کیا، بیٹھے ہوئے سارے. مگر سبحان اللہ بیٹھے بیٹھے چند سیکنڈ میں پتہ ہے آپ نے کیا حاصل کر لیا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. سب سے افضل ذکر پتہ ہے حدیث میں کس کو کہا گیا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. مگر ہم کتنے لوگ ہیں جو دل میں کلمہ پڑھتے ہیں؟ اچھا اب میں ایک سوال کروں بونگا حیات والوں سے کہ کون کون چاہتا ہے مرتے وقت میری زبان پر کلمہ پاک ہو؟ ماشاءاللہ. یار اردو تو سمجھتے ہیں، پھر میں نے اردو میں بیان ہی کرنا، دو سارے لوگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سب چاہتے ہیں مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ پاک ہو، ٹھیک ہے. اب ایک سوال کروں گا جس پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، مجھے یہ جواب دیں کہ آج پورے دن میں کس کس نے کلمہ پڑھا ہے؟ پورے ہاتھ نہیں اٹھائے، اپنے آپ کو جواب دیں. پورے ہفتے میں کس کس نے کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پورے مہینے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ ہمیں مہینوں گزر جاتے ہیں ہم کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. تمنا کیا ہے؟ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. زندگی میں پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ایسا نہ کرو بھائی، روز کلمے کی اپنی زبان کو کلمے کا عادی بنائے نا، تاکہ آخری وقت جب زبانیں بھاری ہو جائیں تو اس وقت بھی ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روز کلمہ پاک کی بھی تسبیح پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ذکر و درود سے زبان تر رکھیں، فضول باتوں سے بچائیں اپنے آپ کو. اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جو بھائی سوئچنگ پہ بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس اسکرین پر اب آپ نے پورے بیان میں مجھے دکھانا ہے. جب آپ ان کو دکھاتے ہیں نا تو یہ بیان چھوڑ کر ہاتھ ہلانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اب بیان سننے آئے نا تو بیان سنیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. توجہ آپ کی بیان کی طرف ہونی چاہیے. آج جو میرا موضوع ہے نا وہ بڑا اہم موضوع ہے. آج کل دنیا میں ایک بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے کہ جناب ہمارے حقوق کیا ہیں. ٹھیک ہے، ہم بات کرتے ہیں پاکستانی ہیں تو ہمارے شہریوں کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں. ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے حقوق پر بات کر رہا ہے. مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر حقوق کیا ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے؟ ہاں، علماء نے اس کو تحریر کیا کتابوں میں. The rights of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم upon his امہ، امت پر نبی پاک کے کیا حقوق ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں اپنے حقوق کی فکر لگی ہوئی ہے. جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، جن کے امتی ہیں اور امتی ہونے پر فخر بھی ہونا چاہیے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے. مگر کیا یہ پتا ہے کہ نبی پاک کے ہم پر حقوق کیا ہے؟ تو آج میں انشاءاللہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر 8 حقوق لکھے ہیں کہ یہ 8 حقوق ہیں جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر امت پر. اب اے امتیوں کی ہمیں حقوق، پہلے تو حقوق پتہ ہونے چاہیے نا، پھر عمل کریں گے کہ ہم اس کو پورا کرتے بھی ہیں کہ نہیں. تو آج یہ 8 حقوق آپ نے سننے ہیں. توجہ دیں گے تو آپ سن پائیں گے، اور کوشش کروں گا کہ ہر حق پر زیادہ بات تو نہیں کر سکوں گا ورنہ بیان بہت لمبا ہو جائے گا، مگر مختصراً ایک سمری آپ کو بیان کر دوں کہ یہ ہم پر حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. آقا کتنا ہمارا خیال رکھتے تھے پتہ ہے نا.
راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے، راتیں جاگ جاگ کر ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ جب دنیا میں تشریف لائے نا تو پتہ ہے پیارے آقا نے اس وقت کیا کہا تھا؟ اس وقت بھی اپنی امت کو یاد کیا تھا۔ صلاۃ والسلام میں یہ شعر پڑھتے ہو نا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ راتوں کو ہمیں یاد کرتے رہے، معراج کی شب ہمیں نہ بھولے۔ بلکہ صحابہ فرماتے جب نبی پاک کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا نا، اس وقت بھی پیارے آقا کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی، اور میرے آقا اس وقت بھی امت کو یاد فرما رہے تھے۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے تو اور کمال کی بات لکھی ہے، بڑی گہری بات ہے، ذرا غور سے سننا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک آج بھی اپنی امت کو اپنی قبر میں یاد فرما رہے ہیں، امتی امتی پکار رہے ہیں۔ اچھا، اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کبھی کبھی کان بجتے ہیں، آپ کو محسوس ہوا ہوگا، کبھی کبھی آپ کہتے ہیں مجھے کوئی آواز آئی ہے، اگلا کہتا ہے نہیں بھائی کوئی آواز نہیں، آپ کے ایسی کان بج رہے ہوں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب بھی تمہیں ایسا محسوس ہونا کہ تمہارے کانوں میں کسی کی آواز آئی ہے، کان بجنا جس کو کہتے ہیں، فوراً درود پاک پڑھ لو، کیونکہ یہ وہی آواز ہے جو نبی پاک کی آواز مبارک تمہاری روح سے ٹکرائی ہے۔ ہائے ہائے، میرے آقا آج بھی امت کو یاد فرما رہے ہیں، اور امتی کو معلوم ہے کہ نبی پاک کے کیا حقوق ہیں، ہمیں حقوق ہی معلوم نہیں ہے، ہم تو اس پر عمل کب کریں گے؟ تو آج پہلے غور سے سنیے، 8 حقوق ہیں، پہلے میں 8 حقوق کی لسٹ بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کچھ باتیں ایک ایک حق پر ہم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، قاضی ایاز نے لکھا، پہلا حق رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان بالرسول، دوسرا حق اتباع سنت رسول، تیسرا حق اطاعت رسول، چوتھا حق محبت رسول، پانچواں حق تعظیم رسول، چھٹا حق مدح رسول، ساتواں حق درود شریف کثرت سے پڑھنا، اور 8واں حق ہے کہ نبی پاک کے روضے کی زیارت کو جانا۔ ہاں، اب یہ 8 حقوق ہیں، ہم غور کریں کہ ہم اس پر کتنا پورا اتر رہے ہیں۔ پہلا حق وہ کیا ہے؟ ایمان بالرسول۔ ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، ان کو اللہ کا آخری نبی ماننا، یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا نا، اللہ کرنے والے تو بہت سارے مذاہب ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے بھی بہت سارے مذہب ہیں، مگر جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لایا جائے، انہیں اللہ کا آخری نبی نہ مانا جائے، جب تک ایمان پورا نہیں ہوتا، کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اچھا، لیکن ایک اور بات، ایمان والے تو ہم ہو گئے، مگر کبھی ہم نے سوچا کہ یہ ایمان جو ہے ہمیں کسی مشکل سے ملا، بن مانگے ملا، وداؤٹ اینی ایفرٹ، بغیر کسی کوشش کے ملا۔ ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، کتنی بڑی ہم پر مہربانی ہو گئی۔ کبھی سوچا ہم نے کہ صحابہ کرام کیسے ایمان لائے؟ مارا جاتا تھا، تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، جلتے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، مگر وہ اس وقت بھی اللہ کا نام لیتے تھے، ایمان سے پھرتے نہیں تھے۔ ہمیں تو کسی کو نہیں مارا گیا، یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ میں نے اور آپ نے اللہ سے دعا نہیں کی تھی اللہ مسلمان پیدا کیجیے، مسلمان گھرانے میں پیدا کیجیے۔ بھائی میں اور آپ بھی تو کسی اور نبی کے امتی بن سکتے تھے، یا معاذ اللہ کسی غیر مسلم خاندان میں پیدا ہو سکتے تھے۔ اللہ نے کتنی بڑی مہربانی کی کہ بغیر مانگے امتی بھی بنایا، تو اس کا امتی بنایا جس کا امتی بننے کی تمنا انبیاء کیا کرتے تھے، سب سے آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، تو اس کی قدر نہیں ہونی چاہیے، اس کا خیال نہیں ہونا چاہیے؟ پتہ ہے میرے اور آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز جو ایک مسلمان کے پاس ہوتی ہے وہ اس کا ایمان ہے۔
ہمیں ہمارا قیمتی موبائل ہو تو اس کی فکر ہوتی ہے، موٹر سائیکل نئی لیں تو اس کی فکر ہوتی ہے، گاڑی خرید لیں تو اس کی ٹینشن، سونا گھر میں ہے تو اس کی فکر، دنیا کے مال و دولت کی ٹینشن ہوتی ہے، حفاظت کی فکر ہوتی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس کو ایمان کی حفاظت کی فکر ہے؟ آپ کو پتا ہے میرے آقا کیا دعا فرمایا کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب وہ ہیں جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، مگر آپ کی دعا ہوا کرتی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ہیں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ میری اور آپ کی تعلیمات ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنی دعاؤں میں ایمان کی حفاظت کو شامل کرو۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جو ولیوں کے سردار ہیں، آپ کہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا۔ اتنی فکر ولیوں کے سردار کو۔ ہم میں سے کون ہے جو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے، میرا ایمان کہیں چھن نہ جائے؟ کبھی ٹینشن ہوئی آپ کو؟ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت باقاعدہ سازش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ہمارا ایمان چھین لیا جائے، کیونکہ دیکھیں شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، شیطان کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ شیطان نے جہنم میں جانا ہے، اسے پتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں جہنم میں اکیلا کیوں جاؤں، میں ان مسلمانوں کا ایمان چھین کر ان کو بھی بے ایمان کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں۔ تو شیطان چین سے نہیں بیٹھتا۔ اب کیا کیا کیسے کیسے ایمان جا سکتا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی میں مسلمان ہوں، مجھے کیا ٹینشن ہے، اب تو میں مسلمان ہی مروں گا۔ نہیں، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ جب غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے تو مسلمان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، اس کو اپنے ایمان کو بچانا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا مگر مسلمان، یعنی ایمان سلامت لیے بغیر مت مر جانا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمان، اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں سے بات فرما رہا ہے نا کہ ایمان والو ایمان لے کر قبر میں جانا۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ ہر ایمان والا ایمان لے کر ہی قبر میں جائے گا تو اللہ یہ فرماتا ہی نا قرآن میں۔ یہ فرمانا بتا رہا ہے کہ اس کو بچانا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اور مرتے وقت ایمان لے کر قبر میں جانا ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو تقریباً آپ سب کو یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات، یہ تو یاد ہے نا، لیکن ایک اور حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ خاتمہ ایمان والا ہے نا تو اعمال ہیں، میں حج بھی کروں، عمرے بھی کروں، روزے بھی رکھوں، صدقہ بھی دوں، زکوٰۃ بھی دوں، سب کچھ کر لیا کسی نے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا نا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، سب زیرو ہو جائے گا۔ ایمان ہے تو سارے اعمال ہیں، تو ایمان بچانا ہے۔ اور ایمان کیسے چھن سکتا ہے؟ اس کی بہت ساری تفصیل ہے، ظاہر میرا موضوع صرف ایک ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں کچھ باتیں ضرور بتانا چاہوں گا۔ ایسی روایتیں ملتی ہیں، ایسے علماء کے اقوال ملتے ہیں کہ ایک ایمان چھننے کی وجہ بری صحبت ہے، کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، مسلسل گناہ کرتا ہے۔ روایتوں میں مضمون ملتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، اب اس کے دل پر کوئی ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ آج ایسے کئی لوگ ہیں جن کو آپ نماز کے لیے بلائیں وہ برا بھلا کہیں گے آپ کو، مسجد میں دل نہیں لگتا، اجتماع میں دل نہیں لگتا، جب بھی دین کی بات کرو وہ بیزار ہو جاتے ہیں۔ چیک کر لو کہیں دل سیاہ تو نہیں ہو گیا، کیونکہ جس کا دل سیاہ ہو گیا نا اب اس کا ایمان چھیننا شیطان کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے۔ تو گناہوں کی کثرت یہ ایمان چھیننے کا ایک سبب ہے۔ شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، زنا بدکاریاں کرنے والے، ماں باپ کا دل دکھانے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے، چوری چکاری کرنے والے، ڈکیتیاں مارنے والے، خدا کے واسطے یہ جو بے حیائیوں کا بازار موبائل فون کے بعد گرم ہو گیا ہے، ساری رات موبائل پر بیٹھ کر نہ جانے نوجوان کیا دیکھ رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں، نہ کرو یہ۔
ایک وقت آتا ہے کہ اتنا گناہ کا بندہ عادی ہو جاتا ہے کہ پھر ایمان ہی اس سے چھین لیا جاتا ہے. ایمان نہیں تو کچھ نہیں. خدا کے واسطے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے, فوراً اللہ سے معافی مانگے تاکہ یہ دل صاف ہو جایا کرے. دوسرا سبب ایمان چھن جانے کا, وہ شیطان نے پتہ ہے کیا پلاننگ کی ہے؟ کفریہ کلمات الگ الگ باتوں میں داخل کر دیے گئے ہیں. کامیڈی کے اندر, چٹکلوں کے اندر, آج کل چھوٹے چھوٹے کلپ آ رہے ہیں ڈراموں کے, فلموں کے, کامیڈی کے, جس میں معاذ اللہ کبھی ہنسانے کے لیے اللہ کا, فرشتوں کا, جنت کا, دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور ہمارے مسلمان ہم مزے لے لے کے سن رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کلمات کی وجہ سے اس کامیڈین کے تو ایمان کا پتہ نہیں کیا ہوگا. اگر وہ بھی مسلمان ہے تو اسے بھی سوچنا چاہیے, مگر ہم مسلمانوں کو ایسی باتیں نہیں سننی چاہیے. اب گانوں فلمی گانوں کے اندر ایسے اشعار ڈال دیے پوجا کرنے کے, سجدہ کرنے کے. معاذ اللہ اللہ کو ظالم کہا جا رہا ہے فلمی گانوں میں, اور ہمارا نوجوان بہت مزے لے کے گانے سن رہے ہیں. یہ ساری پلاننگز ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے دل سے ان کا ایمان چھین لیا جائے. میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھایا تھا, کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. یہاں چوری رکھوال بن گئے ہیں. ہاں اب دیکھو یہ بات کیسے سمجھ آ رہی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا آیا نا, تو طرح طرح سے لوگ دین سکھانے والے آ گئے. کوئی قرآن کی تشریح کر رہا ہے, کوئی حدیث سمجھا رہا ہے, کوئی اپنے طریقے سے دین سکھا رہا ہے, اور ہمارا نوجوان سب کو سن رہا ہے. رکھوالا سمجھ رہا ہے اسے. وہ رکھوالا نہیں ہے, وہ چور ہے, تمہارا ایمان چھیننے آیا ہے. کوئی صحابہ سے دور کرنے آیا ہے, کوئی اہل بیت سے دور کرنے آیا ہے, کوئی اولیاء سے تمہیں دور کرنے آیا ہے, کوئی علماء سے دور کرنے آیا ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھو یاد رکھیے, کبھی بھی ڈائریکٹ چھت نہیں گرتی ہے. پہلے پلر گرائے جاتے ہیں, بنیادیں گرائی جاتی ہیں, پھر چھت گرتی ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کا ایمان چھین لیں, مگر ڈائریکٹ اگر آپ کو کہیں گے کہ بھائی کافر ہو جاؤ, ایمان چھوڑ دو, اللہ کے منکر ہو جاؤ, تو آپ تو لڑنے لگ جائیں گے. تو وہ آپ کی بنیادیں نکال رہے ہیں. کہتے ہیں علماء سے بات نہ کرو, علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اولیاء کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صحابہ سے کوئی محبت کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کے دل کے اندر ان تمام مقدس ہستیوں کے خلاف مواد ڈال رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے آپ سب کو چھوڑ دیں, پھر ایمان کی چھت ہی گر جائے گی. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. مجھے ایک بات بتاؤ نا, مونگا حیات والوں, سمجھدار لوگ لگتے ہیں آپ مجھے. کبھی آپ کو آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا موچی کے پاس جاتے ہیں کہ یار یہ موچی میرے کپڑے, میرے جوتے بڑے اچھے سیتا ہے, دوائی بھی اسی سے لے لیتا ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں, موچی کا کام کپڑے سب جوتے سینا ہے, دوائی ڈاکٹر دے گا. اچھا ڈاکٹر نے دوائی بڑی اچھی دی, تو آپ نے کہا یار یہ دوائی بڑی اچھی دیتا ہے, ایسا کرتا ہوں گھر بھی اسی سے بنوا لیتا ہوں. تو کوئی کہے گا بھائی وہ ڈاکٹر ہے, وہ بلڈر نہیں ہے. گھر بنانا انجینئر کا, بلڈر کا کام ہے. آپ بلڈر کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بلڈر سے گھر بناتے ہیں. جب بلڈر آپ کا گھر بہت اچھا بنا دیتا ہے تو اب آپ اس کو یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ گھر تو اس نے بڑا اچھا بنا دیا, اب میرے کپڑے بھی میں اسی سے سلوا لیتا ہوں. کمرہ اچھا بنایا تو کپڑے بھی سی دے گا, کپڑا ٹیلر سی کے دے گا. تو آپ کو یہ اندازہ ہے کہ جس کام کو آپ نے کروانا ہے وہ اس کے ایکسپرٹ سے کرواتے ہیں. مگر دین اتنا مظلوم ہو گیا کہ جس کی مرضی دین سکھائے, اور ہم سوشل میڈیا پہ اس کی باتیں سنتے رہے اور سن کے کنفیوز بھی ہوتے رہے. کیوں سننی ہے؟ یہ پلاننگ ہے. خدا کے واسطے سمجھیے, یہ آپ کے ایمان کو چھیننے کی پلاننگ ہے. جب آپ دنیا کا ہر کام اس کام کے ایکسپرٹ سے سیکھتے ہیں تو پھر دین کسی صحیح عالم دین سے, عاشق رسول مفتی سے کیوں نہیں سیکھتے کہ نہیں جناب یہ اللہ رسول کی محبت کرنے والا اور سرٹیفائیڈ عالم دین ہے, اس نے باقاعدہ دین سیکھا ہے, میں اس سے دین سیکھوں گا. ہمیں تو بات بھی اس کی سننی ہے جس کی زبان سے اللہ رسول کی محبت چھلکتی ہو, اہل بیت اطہار کا پیار چھلکتا ہو, صحابہ کی غلامی چھلکتی ہو, اولیاء کی محبت ہمیں ملتی ہو. ہمیں اس کا دامن تھامنا ہے. نہیں, ہمیں وہ نہیں چاہیے جس کی زبان میں بے ادبی ہو, جو
صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کے بارے میں گستاخی کرتا ہو، مگر ہم کہتے ہیں جناب بات تو بڑی اچھی کر رہا ہے، بات تو قرآن کی کر رہا ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایمان بالرسول یہ حق ہے نبی پاک کا امت پر کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں اور ایمان کے ڈاکوؤں سے بچتے رہیں۔ تو آج ہم سب نے یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اچھی صحبت میں رہنا ہے، علماء کی صحبت میں رہنا ہے، علماء حق کی صحبت میں رہنا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، یہ ایسا سائبان ہے کہ اگر اس سائبان کے اندر ہم رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جناب ایمان بھی محفوظ ہے، عقیدہ بھی محفوظ ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اس ماحول میں رکھو کیونکہ ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ کہیں سے کوئی صحابہ کی بات کرتا ہے، اہل بیت کی اس کے اندر دشمنی کی بو نظر آتی ہے، کوئی اہل بیت کی بات کرتا ہے تو لگتا ہے جناب اس کے اندر صحابہ کے خلاف اس کے ذہن میں باتیں ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں، یہ ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ ارے اہل سنت کتنا پیارا تمہیں عقیدہ اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ارے ہمارے تارے بھی بڑے پیارے ہیں، ہماری کشتی بھی بڑی پیاری ہے۔ صحابہ کیا ہیں؟ امت کے لیے تارے ہیں۔ آقا فرماتے اصحابی کن نجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آقا فرماتے میری امت کے لیے میری آل کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمیں صحابہ سے بھی پار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا۔ تو یہ ہو گیا پہلا حق، ایمان کو مضبوطی سے تھامنا ہے، ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے، برے دوستوں سے بچنا ہے، بری صحبتوں سے بچنا ہے، گناہوں والی زندگی سے بچنا ہے، اور بد مذہبوں سے بچنا ہے، تاکہ میرا ایمان سلامت لے کر میں قبر میں جاؤں۔ کیونکہ ایمان سلامت لے کر گیا نا پھر کوئی غم نہیں ہے۔ جب آقا قبر میں آئیں گے نا انشاءاللہ، عاشق رسول کی قبر میں نبی پاک آئیں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ہاں جب آقا نے قبر میں آنا پھر تو قیامت تک نور علی نور ہو جانا ہے۔ ایمان لے کر جائیں گے پھر تو نبی پاک کی غلامی انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اب آتے دوسرا حق نبی پاک علیہ السلام کا اس امت پر دوسرا حق جو قاضی ایاز نے شفا شریف میں لکھا، وہ یہ ہے کہ ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی اتباع سنت رسول، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کانا معی فی الجنہ، یعنی یہ کون سا راستہ ہے؟ جنت میں جانے والا راستہ۔ اور ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ آقا اپنے آپ سے دور فرما رہے ہیں۔ اب ایک راستہ وہ ہے جس میں آقا جنت میں ساتھ لے جائیں گے، وہ کون سا راستہ ہے؟ سنت کا راستہ۔ ایک راستہ وہ ہے جس پہ آقا فرماتے جو سنت سے منہ موڑے میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کون سا راستہ چاہیے، جنت والا یا نبی پاک سے دوری والا؟ ہمیں تو جنت جانا ہے نا، وہ بھی نبی پاک کے ساتھ جانا ہے۔ تو اب ہم غور کر لیں، اتنا بڑا مجمع ہے، کتنی سنتوں پر عمل ہے۔ ایک اور عجیب بات بتاؤں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں نے ایک بار ایک پریکٹیکل کیا تھا، ایک مجمع بیٹھا تھا، میں نے کہا ذرا چلیں باری باری سنتیں بتائیں ہیں، تو لوگوں نے کھڑے ہو کر سنتیں بتانا شروع کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا نہیں ہوں مگر مجھے پتا ہے آپ نے جواب کیا دینا ہے۔ اگر میں ادھر سے شروع کروں نا، علماء کو چھوڑ دیں، عوام سے میں بات کروں کہ بتائیے سنتیں کون کون سی یاد ہیں؟ تو کوئی کہے گا بھائی سیدھے ہاتھ سے پانی پینا سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، امامہ پہننا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، تیل لگانا سنت ہے۔ ٹھیک ہے، 8 10 12 15 سنتوں کے بعد ساڑھی بس ہو جائے گی۔ ہمیں پتہ ہے سنتیں کون سی یاد ہیں؟ ہمیں سراپے کی سنتیں یاد ہیں، لباس کی سنتیں یاد ہیں۔ اچھی بات ہے، عمل کرنا ہے اس پر،
مگر سچ بولنا سنت ہے، یہ پتا ہے؟ نرمی کرنا سنت ہے، یہ پتا ہے؟ پڑوسی کے حقوق پورے ادا کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ قرضہ وقت پر لوٹانا ہے، یہ سنت ہے۔ وعدہ پورا کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ ان سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ بلکہ میں سچی بات بتاؤں، اب ذرا گہری بات کہہ رہا ہوں، اپنوں سے کہہ رہا ہوں، جتنے امامے والے اور داڑھی والے نا بالخصوص، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ داڑھی رکھی ہے، امامہ پہنا، بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو آپ کو، مگر ہم لوگوں کو کردار کی سنت زیادہ عمل کر۔ آج کل جو ماڈرن نوجوان ہے نا، کیونکہ یہ بیان مجھے دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے، لائیو بھی جا رہا ہے، بعد میں بھی سنا جائے گا، کہ آج مسلمان نوجوان کو دیکھ کر یہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ یار مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ نہ چہرے پر کوئی سنت ہے، نہ لباس کی کوئی سنت ہے، نہ باتوں میں کوئی سنت نظر آ رہی ہے۔ عجیب و غریب انداز ہے، عجیب انداز ہے، پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے کہ، جب تک اپنا نام نہ بتائے پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ اب یہ کیسا امتی ہے جس کو تعارف کروانا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نام بتاتا ہے میرا نام محمد خالد ہے، اچھا السلام علیکم، کیونکہ نام سے پتہ چلا مسلمان ہے، باقی کسی چیز سے مسلمان نہیں نظر آ رہا، نہ باتوں میں سبحان اللہ ہے، ماشاء اللہ ہے، السلام علیکم، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کاروبار میں ہے، نہ گھر میں ہے، نہ اپنے سراپے میں ہے۔ ایسا نہ کرو، سنتوں پر ایسی عمل کرو کہ میں لاکھ بندوں کے درمیان کھڑا ہوں، مجھے دور سے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ کس کا غلام جا رہا ہے، کس کا امتی جا رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اچھا، اب تیسرا حق کیا ہے؟ میں تھوڑا سا تیز چلتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے حقوق جو بیان ہوئے، ان میں سے قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ تیسرا حق ہے اطاعت رسول، آقا جو فرمائیں اس پر عمل کرنا ہے، فالو کرنا ہے، آپ کی کمانڈمنٹس، آپ کے آرڈرز، نبی پاک نے جس چیز سے روکا رک جائیں، جس کا حکم دیا وہ کام کرے۔ مگر آج کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بولنے والے سے نبی پاک کتنے ناراض ہوتے ہیں، مگر آج مسلمان جھوٹ بول رہا ہے۔ دھوکہ دینے والے کو فرمایا من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، مگر آج ملاوٹ کر کے دھوکہ دی جا رہی، جھوٹ بول کے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک نے جس چیز سے فرمایا وہ کام کریں، جس سے روکا اس سے رک جائیں۔ ہم اپنے باس کی بات مانتے ہیں، اپنی بیوی کی بات مانتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی بات مانتے ہیں، بچے ضد کرے ان کی بات مانتے ہیں، مگر جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کی باتیں نہیں مانو گے، ان کے فرامین پر عمل نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے، کیسے کیسے واقعات ہیں، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے سنو، نبی پاک کی بات ماننا ایکچولی پتہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ قرآن کہتا ہے حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ جہاں اللہ کا حکم ماننے کی بات ہو رہی ہے وہ نبی پاک کے حکم ماننے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک جگہ کیا خوب فرمایا قرآن میں، اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بعض اوقات کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، آج زیادہ صحیح سمجھ آئے گا۔ یہ قرآن کی آیت سن لی نا، ترجمہ سن لیا، سنو میرے رضا کیا کہتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ کیا کہا قرآن نے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ارے اللہ کے حبیب راضی نہیں ہیں تو پھر رب بھی راضی نہ ہوگا، اور اگر یہ راضی ہو گئے تو انشاءاللہ رب بھی راضی ہو جائے گا۔ تو ہم نے نبی پاک کا حکم ماننا ہے۔ پھر اگلا حق بتایا قاضی ایاز نے، محبت رسول۔ ہاں، نبی پاک سے محبت۔ اچھا، نعرہ تو ہم سب کا ہے، ابھی میں نعرہ لگاؤں گا، آپ سب بڑا اچھا جواب دیں گے، غلامی رسول میں نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بڑا پیارا نعرہ، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ موت بھی قبول ہے۔ مگر کیا واقعی اگر یہ نعرہ سچا ہے تو جو کہتا ہے مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اسے نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ نماز اس کی قضا ہو جاتی ہے، کہتا ہے موت بھی قبول ہے۔ آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر یہ محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا فجر میں سویا ہوتا ہے۔ آج جمعہ پڑھا ہوگا آپ نے، ماشاءاللہ مجھے علامہ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہاں بونگا حیات کی مسجد میں تقریباً 3000 نمازی ہوتے ہیں، بڑی بات ہے۔ مگر جمعے کے بعد عصر کی نماز بھی تو ہوئی ہوگی نا، اس میں کتنے نمازی تھے؟
مغرب میں، عشاء میں، پھر فجر میں، تو کیا صرف جمعہ فرض ہے ہم پر؟ نہ کریں ایسا. آج اجتماع میں آئے ہیں، پکی سچی نیت کر جاؤ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. تو محبت رسول یہ حق ہے نبی پاک کا. اچھا محبت تو ہم سب کو ہے، اگر محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے. لیکن کتنی ہونی چاہیے، پیرامیٹر کیا ہے؟ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. محبت تو ہر مسلمان کے دل میں نبی ہے. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ مسلمان بھی ہے اور نبی پاک سے معاذ اللہ محبت نہیں تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے. مگر لیول آف لو، محبت کا کتنی محبت ہونی چاہیے. ہاں یہ بھی نبی پاک نے بیان فرمایا. فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ سے، گھر بار سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب بتائیے کہ ہماری نبی پاک سے محبت کتنی ہے؟ کیا گھر بار سے، بیوی بچوں سے، مال سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ یہ سمجھنا ہے. آج ابھی محبت ہے، مگر جب ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو، کاروبار میں کوئی ڈیل آ جائے، پیسے زیادہ ہو، تھوڑا جھوٹ بولنا ہے، تو بندہ کہتا ہے چلو یار سارا محلہ ہی، ساری مارکیٹ جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی تھوڑے جھوٹ بول کے ڈنڈی مار کے پیسے کما لوں. پھر کدھر گئی تمہاری محبت؟ محبت تو یہ تھی کہ چاہے مال بڑھ کر آتا، منصب بڑھ کر آتا ہیں، ہم ٹھکرا دیتے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں تھوڑے پیسوں کے لیے دین بیچ دوں. آج نیک نمازی سنتوں کے پابند بندے کو بھی کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں، اس کے گھر میں جب شادی ہوتی ہے نا تو عجیب تماشا ہے، ڈھول تماشے، ناچ گانے ہیں. بندہ کہے یار آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو نمازی آدمی تھے. تو کہتے ہیں یار کیا کروں، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. کدھر گیا تمہارا عشق رسول؟ محبت رسول تو کتنی ہونی تھی، گھر بار سے بھی زیادہ تھی. بچوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہم اللہ اور اس کے حبیب کو ناراض کریں گے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حق ہے نبی پاک کا کہ ان سے محبت کی جائے اور سب سے زیادہ کی جائے. اور صحابہ اکرام نے یہ پروف کیا نا. میرے پاس وقت کم ہے ورنہ کتنے واقعات ہیں کہ گھر بار سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، سب سے زیادہ پیار کیا تو نبی پاک سے کیا. سر کٹا دیے میرے صحابہ نے. صدیق اکبر نے اپنا پورا گھر کا مال لا کر نبی پاک کے قدموں میں رکھ دیا. آقا نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کیا تاریخی جواب دیا کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یہ محبت تھی نا، سب چیزوں سے زیادہ پیار. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑے پیسے، تھوڑا معاملہ آ جائے تو بندہ اپنے دین سے منہ مبارک لینے کے لیے آپس میں گویا لڑائی شروع ہو جاتی تھی کہ میں لے لوں یا میں لے لوں. اتنا پیار. تو ہمیں بھی نبی پاک سے، اب نبی پاک بظاہری طور پر تو ہم ان کے قدموں میں حاضر نہیں ہے نا، تو اب نبی پاک کی نسبت والی چیزوں سے پیار کرنا ہے. آل رسول سے پیار کریں، نبی پاک کے تبرکات سے پیار کریں، نبی پاک کے شہر سے پیار کریں. جس چیز کو نبی پاک سے نسبت لگ جائے اب اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہاں پیارے آقا کہ خاندان آپ کی کسی خصلت، کسی بھی نبی پاک سے نسبت والی چیز میں نقص بتانے والا یا اشارتاً کنایتاً ان کی طرف نقص کی نسبت کرنے والا، آپ کی شان کو چھوٹی بتانے والا، اس طرح کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ فوری طور پہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو نبی پاک کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تو تعظیم رسول ایک الحمدللہ ہمارے نبی پاک کا ہم پر حق بھی ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے. اب آگے چلتے ہیں. اگلا حق علماء نے کیا لکھا؟ مدح رسول. ہاں نبی پاک کی شان بیان کرنا، پیارے آقا کی نعتیں پڑھنا، نبی پاک کی نعتیں سننا، پیارے آقا کی شان میں گفتگو کرنا، بیانات سننا، یہ حق ہے نبی پاک کا. کہ جو وسوسے ڈالتے ہیں نا کہ یہ دانت خوانی کہاں سے آ گئی، لگتا ہے انہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں.
سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام تھے جو نبی پاک کی نعتیں پڑھا کرتے تھے. بڑے مشہور شاعر ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بڑے کلام ہیں, مگر ایک شعر آپ کو چلو آج سنا بھی دیتا ہوں, اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں. زندگی بھر کے لیے نعت خوانی کے بارے میں کوئی وسوسہ نہیں ڈال سکے گا, اسے یاد کر لو. حضرت حسان بن ثابت وہ ہیں کہ نبی پاک مسجد نبوی میں ممبر لگا کر حضرت حسان بن ثابت کو بٹھایا کرتے, صحابہ کے سامنے وہ نبی پاک کی نعتیں پڑھا کرتے اور آقا دعا فرماتے, اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما. اللہ اکبر. نعت خواں کو عزت دینا, حضرت حسان بن ثابت کو ممبر پر بٹھانا, یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے. اور سبحان اللہ, حضرت حسان بن ثابت کا ذرا شعر تو سنو. آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. علماء بیٹھے ہیں, ارے اس کا ترجمہ تو پڑھو, کمال کر دیا حضرت حسان بن ثابت نے. آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي, حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جڑا ہی نہیں ہے. ارے ذرا رک جاؤ, رک جاؤ. یہ دو لائنیں پڑھی نا حضرت حسان بن ثابت کی ہیں. حضرت حسان بن ثابت نبی پاک کے سامنے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں. اور اگر آج اردو میں کوئی شاعر یہ کہے کہ آقا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کا ترجمہ لگ رہا ہے. بلکہ سبحان اللہ, بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں, اگلی لائن کیا کہی حضرت حسان بن ثابت نے, خلقت مبرأ من کل عیب, یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے. ارے یہی بات تو اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو سبحان اللہ, نبی پاک کو رب نے تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا. بلکہ سنو حضرت حسان بن ثابت کی اس مبارک شعر کا جو آخری مصرع ہے نا, اس نے تو اور کمال کر دیا. وہ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء, حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ خود چاہتے تھے. ہائے ہائے کتنی آگے کی بات فرمائی. میرے رضا یہی تو کہتے ہیں نا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتا چلا کہ نعت خوانی کرنا یہ صحابہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے. بڑے بڑے علماء نے نعتیں لکھی, بڑے بڑے شعراء نے نعتیں لکھی اور جھوم کر لکھی. صدیوں پرانے بزرگ ہیں. مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فارسی میں کلام لکھا, پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. کہتے ہیں تنم فرسود جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ, دلم پز مرد آوارا ز عشیاں یا رسول اللہ. ارے ذرا غور تو کرو, صدیوں پرانے بزرگ ہیں, ہر شعر میں یا رسول اللہ لکھ رہے ہیں. تو یا رسول اللہ کہنا, نعتیں پڑھنا یہ ولیوں کا طریقہ, یہ صحابہ کا طریقہ, اور انشاءاللہ یہ عاشقان رسول کے نصیبوں میں ہے. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. ہاں, نعت خوانی میں جو غلط چیزیں آ گئی ہیں علماء اس کی نشاندہی کر رہے ہیں, اور بالکل ٹھیک ہے. نعت خوانی بھی اس کے تقاضوں کے مطابق ادب کے ساتھ پیارے آقا کی شان و شوکت کو شریعت کے تقاضے میں بیان کرنا ہے. میں مشورہ بھی دوں گا کہ علماء جنہوں نے علماء کے کلام لکھے, اعلیٰ حضرت کے کلام ہیں, خانوادہ اعلیٰ حضرت کے کلام ہیں, اور جتنے علماء اہل سنت کے جو کلام ہیں وہ پڑھا کریں, تو کہ ان اشعار میں شریعت کے ان تقاضوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. اور جو ادب و شوق والا انداز ہے اس انداز سے نعت خوانی ضرور کرتے رہنا چاہیے. اور علماء کرام بھی ماشاءاللہ نثر کے اندر بھی نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں. تو حق کیا ہے نبی پاک کا کہ ان کی تعریف کی جائے, ان کا ذکر کیا جائے, اور دنیا کا دستور ہے. آپ اب کبھی کسی کو چیک کرنا ہو نا, آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ کسی دوست سے ملیں گے کہ اس کو پیار کس سے سب سے زیادہ ہے. ایک بندہ آپ کو ملے گا جو ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بچے کا ذکر کرے گا, کوئی ہوتا ہے جو بار بار اپنے والد کا ذکر کرتا ہے, کوئی ہوتا ہے جو بار بار اپنے کسی دوست کا ذکر کرتا ہے. پتہ چل جاتا ہے یار اس کو اس سے بڑا پیار ہے. ہر 5, 10, 15 منٹ بعد نا یہ گھما پھرا کے اس بندے کی بات ضرور لے آتا ہے. ہونا پتہ ہے کیا چاہیے, میں ہر تھوڑی دیر بعد اپنے نبی کی بات کروں.
ہر تھوڑی دیر بعد میں اپنے آقا کا ذکر کروں، میرا دل، میری روح جو ہے وہ نبی پاک کو یاد کرتی رہے، بس پیارے آقا کے کہتے ہیں تصور میں زندگی گزرتی رہے، پتا چلے کہ نبی پاک سے دل و جان سے محبت کرتا ہے، جب بیٹھتا ہے پیارے آقا کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ مجھے ایسی مدح سرائی کی توفیق نصیب فرما دے، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ ساتواں حق کیا لکھا قاضی ایاز نے کہ درود شریف پڑھا جائے۔ ہاں یاد رکھیے یہ حق ہے نبی پاک کا۔ میں نے بیان کے شروع میں بھی درود پاک پر کافی بات کی ہے، غور کیجئے، پورا دن گزر جاتا ہے درود نہیں پڑھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو درود پاک اپنے معمولات میں شامل کیجئے، تسبیح رکھا کریں جیب میں، روز کا کوئی عدد بنائیں کہ میں نے 313 بار کم از کم درود پاک پڑھنا ہے، 500 بار پڑھنا ہے، اللہ توفیق دے تو 1000 بار پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں حدیث کا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ کتنی دیر لگتی ہے 1000 بار درود پاک میں؟ واک کرتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تسبیح نکالیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کرے کہ ہماری زبان ذکر و درود سے تر ہو جائے۔ اور 8واں حق کیا ہے؟ آخری حق، سبحان اللہ، کہ پیارے آقا کے روضے کی زیارت کو جائے، مدینے جائے، قبر انور کی زیارت کو جائے۔ یہ حق ہے نبی پاک کا امتی پر۔ مگر آج کچھ لوگ تو واقعی مدینے کو بڑا یاد کرتے ہیں، مگر بڑی تعداد وہ ہے کہ جناب ان کو فکر ہی نہیں ہے، دنیا دیکھی مدینہ نہیں دیکھا۔ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے، ارے مدینے نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، یعنی میرے روزے کی زیارت کی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری حیاتی میں میری زیارت کی۔ آقا فرماتے ہیں ومن مات بأحد الحرمین بعث من الآمنین یوم القیامہ، ان دو حرم میں سے یعنی مکے مدینے میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، قیامت کے دن وہ امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ مدینے بلا بھی نبی پاک رہے ہیں، اور پھر آقا پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ ادھر ہی رک جاؤ، مدینہ چھوڑ کے نہ جاؤ، بلکہ ہو سکے تو ادھر ہی مر جاؤ۔ حدیث پاک میں فرماتے ہیں تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ہائے ہائے کیسا شہر ہے جہاں جاؤ تو شفاعت کا وعدہ ہے، مر جاؤ تو پھر شفاعت کا وعدہ ہے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی کا مدینہ دیکھنے کو دل نہیں چاہتا نا، یہ ذکر مدینہ پر دل بے قرار نہیں ہوتا، اس کو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے، اس کو اپنی آنکھوں کا علاج کرانا چاہیے۔ خدا کی قسم مدینہ وہ ہے، آپ دنیا میں کوئی بھی خوبصورت سے خوبصورت مقام 1-2 بار دیکھ لیں نا، مثال کے طور پر پاکستان میں لوگ مری جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار میں نے 2 بار دیکھ لی، اب کہیں اور چلو یار، ایک شہر 2 بار دیکھ لی، اب کتنی بار دیکھنا ہے؟ دل بھر جاتا ہے۔ مدینہ وہ ہے 1000 بار دیکھو دل نہیں بھرتا ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے جتنا دیکھو اتنا دل اور تڑپتا ہے۔ جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ بھی تڑپ رہا ہے، اور جس نے دیکھ لیا وہ زیادہ تڑپ رہا ہے۔ ہاں شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں، شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل میں گمانے نہ دیا۔ مدینہ مدینہ ہے، خدا کی قسم جیسا سکون مدینے میں ہے، جیسی راحت مدینے میں ہے، اور کیوں نہ ہو آقا مدینے میں ہے نا، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند؟ امیر اہل سنت نے بڑے پیارا سوال کیا، خود ہی جواب دیا، جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند؟ میرے محبوب کا گھر مدینے میں ہے،
میرے آقا مدینے میں ہے نا، میں ادھر نہیں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا؟ جن کا کلمہ پڑا وہ مدینے میں ہے، جن سے شفاعت لینی ہے وہ مدینے میں ہے، جن سے محبت کرتا ہوں وہ مدینے میں ہے۔ مدینے سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے، ان کے در سے دور رہ کر کیا جیے ہم کیا مرے، ان کے در سے دور رہ کر کیا جیے ہم کیا مرے، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں۔ خدا کی قسم مدینہ مدینہ ہے، اپنی زندگی کا مقصد بنا لو کہ بس مدینے جانا ہے۔ اب دعا کرتے رہا کرو۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ میں مدینہ کیسے جاؤں گا، میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تمہاری بھول ہے، مدینہ پیسہ نہیں لے جاتا۔ ہاں مدینے پیسے سے جاتے ہوتے نا تو دنیا کے اربوں پتی میں نے دیکھے ہیں، ساری دنیا دیکھی مدینہ نہیں دیکھا۔ اور میں نے کئی غریب دیکھے ہیں رہنے کو گھر نہیں اور کئی بار مدینہ دیکھ لیا۔ سچی بات بتائے کیا ہے؟ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت۔ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ درود پاک پڑھتے رہا کریں، پیسے نہیں نہ گھبراؤ، میرے آقا کرم فرمائیں گے۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ ہاں جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ کئی لوگوں کے انتظام ہوتے دیکھیں، یہ مت سوچو پیسے نہیں، تڑپ دل میں ہونی چاہیے۔ دعاؤں میں مدینہ مانگو، تصور میں مدینہ رہے۔ بس روز رات کو کبھی کبھی ایسا بھی ہونا کہ کوئی نعت شریف سنتے سنتے آنکھوں میں آنسو آئیں اور روتے روتے ہی سو جاؤں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ کئیوں کو خواب میں مدینے کی زیارت ہو جاتی ہے، کئیوں کو ویسے مدینے بلایا جاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء کہتے ہیں کچھ لوگوں کو فیض بلالی ملتا ہے، کچھ لوگوں کو فیض اویسی ملتا ہے۔ حضرت بلال کو ساتھ رکھ کے نوازا ہے، اویسے کرنی کو نبی پاک نے دور سے نوازا ہے۔ مدینے نہیں جا رہے اور دل میں تڑپ ہے نا، تو انشاءاللہ نبی پاک یہاں بھی نوازیں گے۔ وہ آقا سب کے آقا ہے نا، وہ تو سب کے آقا ہے، تو بس تڑپ ہونی چاہیے۔ پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتے ہیں۔ تو اللہ بس شوق مدینہ عطا فرمائے، یہ تڑپ رکھو اور مدینے کی تمنا دل میں رکھو۔ یہ حق بھی ہے نبی پاک کا کہ امتی ان کے روزے پہ جائے، اور جن کے پاس اللہ نے سہولت دی ہے نا، بار بار مدینے جایا کرو۔ اچھا کچھ لوگ بہانے بناتے ہیں، بس یہ ذرا کام ہو جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے، بچی کی شادی ہو جائے، یہ فصل کٹ جائے، یہ والا مسئلہ حل ہو جائے، پھر جاؤں گا مدینے۔ مدینے نہ جانے کے بہانے مت بنایا کرو، سچ بتاؤں مدینے جانے کے بہانے بنایا کرو کہ یار کسی بہانے سے مدینے چلا جاؤ، بس کچھ معاملہ ہے ابھی مدینے چلا۔ آپ پریشان ہو نا، آپ مشکل میں ہو، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، یہ مت سوچو مسئلہ حل ہو جائے گا پھر مدینے جاؤں گا۔ ارے مسئلہ اٹکا ہوا ہے، جلدی مدینے جاؤ، مسئلے حل ہی وہیں سے ہوتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ ارے مدینے جاؤ، ساری دنیا کو وہاں سے خیرات مل رہی ہے، انشاءاللہ آپ کی بھی بگڑی بن جائے گی۔ اللہ کرے کہ بس یہ شوق زندگی کا سب سے بڑا شوق بن جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے بہت مختصر وقت چونکہ تھوڑا تھا، 8 حقوق بیان کیے ہیں، اسے یاد بھی رکھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، تاکہ قیامت کے دن نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرے آقا اپنے دامن میں چھپا لے، اپنی شفاعت سے بہرہ مند فرمائیں۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی نبی پاک کے طریقے سے ایسی دور رہ کے گزارے کہ پیارے آقا ناراض ہو جائیں۔ انہیں ناراض مت ہونے دینا، وہ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا، شفاعت بھی مل جائے گی۔ تو اللہ کریم ہمیں نبی پاک کی اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج کے اس پرفتن دور میں خدا کی قسم یہ دعوت اسلامی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی دیکھا تھا ہم نے نوجوان مدینے کی یاد میں روئیں گے؟ کوئی لندن، کوئی پیرس، کوئی کہاں کے خواب دیکھتا ہے۔ یہ کمال کی تحریک دعوت اسلامی جو آج کے اس نوجوان کو مدینے کی یاد میں رلاتی ہے، عشق رسول میں رلاتی ہے، سنتوں پر عمل کروا دیتی ہے۔ تو آپ اس دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، اس دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں۔ ماشاءاللہ 15 نومبر سے 15 دسمبر تک ہم نے ماہ مدنی قافلہ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ پورے پاکستان سے ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں روانہ ہو رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ تمام اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں وہ بھی نیت کریں کہ سنتوں کو پھیلانے کے لیے ہم بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ 12 ماہ، 30 دن، 12 دن، 3 دن کے قافلے سفر کر رہے ہیں، اور یہ قافلے تقدیر بدل دیتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں کیا نا اب تک سفر، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں ایک بار کر کے دیکھ لیں۔ یہ آپ کو اتنی فکر آخرت دلائیں گے، اللہ کے گھر میں ہم رہیں گے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، نوافل، تلاوت قرآن، کتنا درود پاک، کیا کیا عبادتیں کرنے کا موقع ملے گا۔ تو ایک بار دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں جا کر دیکھیں۔ اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، ذمہ داران موجود ہیں، مدنی قافلہ مکتب بھی ہوگا، جا کر انہیں اپنا نام لکھوائیں اور دعوت اسلامی کے اس ماہ مدنی قافلہ میں آپ مدنی قافلے میں سفر کریں۔ اور اتنا بڑا جب دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، ہزاروں مدارس ہیں، لاکھوں بچے اس میں پڑھ رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں، اور جناب مساجد بن رہی ہیں، اور ویلفیئر کے اتنے سارے کام ہو رہے ہیں، غریب مسلمانوں کی امداد ہو رہی ہے، اور جناب سیلاب زدگان کی مدد ہوتی ہے، کسانوں کو جو سیلاب میں جن کی فصلیں تباہ ہوتی ہیں انہیں بیج دیے جاتے ہیں۔ یہ اربوں روپے کے اخراجات جو دعوت اسلامی کر رہی ہے اس میں آپ اپنا ساتھ دیں۔ بہت بڑی تعداد میں یہاں زمیندار موجود ہیں، آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اپنی زمین کا عشر پورا نکالا کریں، یہ ہم پر فرض ہے۔ کئی لوگ ایسے جو عشر نہیں نکالتے یا پورا نہیں نکالتے، یہ مال کا میل ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ مال بھی ملے گا تو مال کو بھی برباد کر دے گا۔ ابھی بیٹھ گئے سارے اسلام بھائی، ابھی دعا بھی ہونی ہے۔ دعا میں کیسے کھڑے ہو رہے ہیں بھائی؟ دعا تو مانگنے کا ٹائم ہے، پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو آج تو جھولیاں بھر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں، بس اب ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اجتماع۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ عشر پورا نکالیں۔ کئی لوگ اپنی زکوٰۃ پوری نہیں دیتے، عشر پورا نہیں دیتے، پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہے، بیماریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، فصل نہیں بڑھ رہی ہے۔ مجھے آج دوپہر کو میں پاک پتن سے آ رہا تھا، ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، بہت بڑے زمیندار ہیں، غالباً ان کی 1000 ایکڑ زمین ہے۔ انہوں نے بڑی کمال کی بات کہی، بلکہ یہاں موجود ہیں بھائی ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی، ان کے بھائی بتا رہے تھے کہ پوری عشر پورا کیلکولیٹ کر کے 100% عشر نکالتے ہیں، جو لاکھوں میں بنتا ہے، 1 کروڑ کے قریب ان کا عشر بنتا ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں جناب الحمدللہ میں جب سے عشر نکال رہا ہوں باقی لوگوں کی فصلوں میں کبھی کمی بھی ہو جاتی ہے، میری فصلیں ہمیشہ لہلہاتی رہتی ہیں۔ اور یہ تو طے ہے نا، یہ تو حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث پاک میں زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو۔ یعنی آپ اپنے مال کو، اپنی فصلوں کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں نا، تو زکوٰۃ پوری دیں، عشر پورا دیں، اس پر ڈنڈی نہ ماریں۔ یہ آپ کی ہی مال کی حفاظت ہے، ادھر بھی خیر اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ملنی ہیں۔ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ جناب بہت بڑی تعداد میں لوگ عشر نہیں دیتے۔ اپنا عشر پورا دیں، اپنی زکوٰۃ پوری دیں، پھر دیکھیں آپ کیسی برکتیں دنیا میں بھی لوٹیں گے، آخرت میں بھی لوٹیں گے۔ اور پھر ایک اور بات، جب بھی زکوٰۃ دیں یا عشر دیں تو سب سے پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے۔ آپ پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں، اس کے بعد میری گزارش ہے جو اتنا بڑا دین کا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، جس کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں، تو اپنے عشر میں، اپنی زکوٰۃ میں اپنی دعوت اسلامی کا ضرور ساتھ دیں۔ میرے پیسے لگ جائیں، کوئی عالم بن جائے، کوئی حافظ بن جائے، کوئی مدنی قافلہ سفر کرے اور غیر مسلم مسلمان ہو جائے، تو میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے نا، صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے عشر میں، اپنی زکوٰۃ میں، اپنے صدقات میں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینا ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر میں بونگا حیات والوں کا، یہاں کے معززین کا، علماء کا، منتظمین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا۔ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا اور اس علاقے میں آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے۔ اللہ آپ کا، ہم سب کا آنا، سفر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔